بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی گاؤں میں دو میاں بیوی رہتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو بڑھاپے میں نرینہ اولاد کی نعمت سے نوازا۔ ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو پڑھایا، اسے بہترین تعلیم دلوائی تاکہ وہ اپنی زندگی بہتر طریقے سے گزار سکے۔ چنانچہ جب وہ بیٹا پڑھ گیا لکھ گیا تو اس کو اس گاؤں سے شہر جانا پڑا۔ پھر وہ شہر چلا گیا، وہاں پر جا کے اس نے اپنی تعلیم مکمل کی۔ جب اس کی تعلیم مکمل ہوئی تو اس نے جاب کے لیے اپلائی کیا۔ اس کی جاب شہر میں کہیں لگ گئی۔ اب بیٹا چونکہ جوان تھا، ماں باپ کو فکر ہوئی کہ ہم اپنے بیٹے کی شادی کر دیتے ہیں۔ بیٹے نے ایک دن کہا کہ مجھے بابا فلاں لڑکی پسند ہے، میری شادی اسی کے ساتھ کر دو۔ ماں باپ نے دیکھا کہ لڑکی بھی اچھی ہے، نیک سیرت ہے اور ہمارا بیٹا چاہتا بھی اسی کو ہے۔ چنانچہ وہ رشتہ لینے چلے گئے اور لڑکی والوں نے بھی دیکھا کہ لڑکا خاندان کا اچھا ہے، پڑھا لکھا ہے، نیک سیرت ہے، لڑکی بھی خوبصورت تھی۔ انہوں نے اس رشتے کو قبول کر لیا۔ چنانچہ ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ ابتدا میں تو بہو اپنے سسر ساس کے ساتھ رہتی تھی۔ خاوند جاب کرتا تھا شہر، وہ ہر ہفتے کے ہفتے گھر آیا کرتا تھا اپنی بیوی بچوں سے ملنے، اپنے والدین سے ملنے۔ کچھ عرصے کے بعد اس کی بیوی نے کہا کہ میرا یہاں گاؤں میں گزارا نہیں ہوتا، آپ مجھے بھی اپنے ساتھ شہر میں لے جائیں۔ بیٹے نے اپنے ماں باپ سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا بیٹا ہم تو اپنی زندگی یہیں پہ گزار لیں گے، آپ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لے جائیں، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم راضی ہیں۔ چنانچہ وہ بیٹا اپنی بیوی کو لے کر شہر چلا گیا۔ وہ شہر ہی رہنے لگا، لیکن وہ پھر بھی اپنے والدین سے ملنے کے لیے آیا کرتا تھا۔ شہر میں جاب کرتے کرتے اس کے پاس سعودی عرب سے ایک پیشکش آئی کہ آپ وہاں پر جاب کریں۔ بیٹے نے مشورہ کیا اپنے ماں باپ سے۔ انہوں نے کہا بیٹا ایسے نیک شہر سے تجھے بلاوا آیا ہے، اللہ نے تیرا رزق وہیں پہ لکھا ہے، تو چلا جا لیکن ہم سے ملنے آیا کرنا۔ چنانچہ وہ بیٹا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سعودیہ شفٹ ہو گیا۔ یہ وہ وقت ہے جب موبائل فون کا زیادہ دور نہیں ہوتا تھا۔ پیغام بھیجنے کے لیے، خرچہ بھیجنے کے لیے جو لوگ یہاں سے عمرے پہ جاتے تھے انہی کا استعمال کیا جاتا تھا۔ وہ اپنے والدین کے پاس شروع میں پیسے بھجواتا رہا اپنے علاقے کے لوگوں کے ہاتھ جو وہاں عمرہ کرنے جایا کرتے تھے۔ یوں کرتے کرتے کچھ عرصہ ہوا کہ اس نے پھر خرچ بھیجنا بھی چھوڑ دیا اور ان کے بارے میں حال احوال بھی نہیں جان سکا۔ 2-3 سال اس کو گزر گئے۔ ایک دن اس نے حج کیا۔ طواف کرنے کے بعد وہ کعبۃ اللہ کو دیکھ کے رو رہا تھا۔ کسی صاحب نے پوچھا کہ تو کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا مجھے یہاں سعودیہ آئے ہوئے 13 سال ہو گئے ہیں اور 13 سال سے میں حج کرتا ہوں۔ ہر سال ایک آدمی میرے خواب میں آتا ہے، مجھے کہتا ہے کہ آپ کا حج قبول نہیں۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے بصیرت والے ہوتے ہیں، صاحب بصیرت ہوتے ہیں۔ اس نے کہا تیرے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا جی۔ کہا تو ان کا خیال نہیں رکھتا ہوگا۔ چنانچہ یہ واپس گھر آیا، بیوی کو بتایا کہ میں واپس چلا جاتا ہوں پاکستان اپنے ماں باپ سے ملنے۔ بیوی پہلے تو آئیں بائیں شائیں کرنے لگی، پھر اس نے زور سے دھمکی دی تو پھر وہ بلی بن کے بیٹھ گئی اور یہ شخص روانہ ہوا اپنے گھر آنے کے لیے۔ آتے ہوئے سوچ بھی رہا تھا میرے پاس تو 2-3 سال سے کوئی معلومات ہی نہیں ہے، پتہ نہیں میرے ماں باپ زندہ ہیں بھی یا نہیں۔ راستے میں آ کے لوگوں سے پوچھا کہ فلاں صاحب کا گھر کون سا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ فلاں صاحب تو 6 ماہ سے فوت ہو چکے ہیں، البتہ ان کی بیوی ہے، ان کا گھر یہ والا ہے۔ یہ نوجوان اپنے گھر گیا اور دیکھا کہ اس کی ماں چارپائی پہ لیٹی ہوئی ہے اور وہ دعا مانگ رہی ہے۔ دھیرے دھیرے اپنی ماں کے قریب گیا کہ سننے کی کوشش کرو میری ماں دعا کیا کر رہی ہے۔ تو اس نے قریب سے سنا کہ اس کی ماں کہہ رہی تھی اے اللہ میرے شوہر تو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اب میں اکیلی رہ گئی ہوں، اللہ میرے بیٹے کو میرے پاس بھیج دے تاکہ
مجھے دفنانے والا میرا محرم ہو۔ اللہ میرا ایک بیٹا ہے، میرا بیٹا مجھے لا دے۔ چنانچہ وہ بیٹا اپنی ماں کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے امی میں آ گیا ہوں، امی میں آ گیا ہوں۔ اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنے کام کاج کی وجہ سے اپنے والدین کو ٹائم نہیں دے رہے، اپنے والدین کے پاس جاتے نہیں ہیں، ان کا حال احوال تک نہیں پوچھتے، تو نہ وہ دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں اور نہ ہی آخرت میں۔ لہٰذا گزارش ہے اپنے والدین کا خیال رکھا کریں۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ باتیں پسند آ رہی ہوں گی۔ اگر ہو سکے تو ان کو شیئر کر دیجئے گا، ہو سکتا ہے کسی کے ماں باپ کی زندگی آپ کے ایک شیئر سے سنور جائے۔ شکریہ۔